صحابہ کرام کی سیرت و عظمت اور ان کے واقعات مستند دلائل کے ساتھ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ حضور علیہ السلام کے 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں سے 200 صحابہ کرام ایسے ہیں جو تمام غزوات کے اندر شامل ہوئے ہیں۔ ان میں حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات برکات بھی ہے۔ غزوہ بدر کے اندر بھی شریک ہوتے ہیں، غزوہ احد کے اندر بھی شریک ہوتے ہیں، غزوہ خندق کے اندر بھی، اور باقی مشاہدات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی یہ شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ ان خوش نصیبوں میں سے ہے، 200 صحابہ کرام میں سے، جنہوں نے تمام غزوات کے اندر حصہ لیا۔ حضرت حارثہ بن نعمان کا تعلق جو ہے جس خاندان کے ساتھ ہے، وہ خاندان بنی نجار کے خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ اور یہ خاندان کون سا ہے کہ جس وقت آپ علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں، تو مدینہ طیبہ میں آتے ہوئے جب مدینہ کے اندر انصار کی بچیاں جس قبیلے کے ساتھ تعلق رکھتی تھی نا، اسی قبیلے کے ساتھ تعلق حضرت حارثہ بن نعمان کا ہے، جن بچیوں نے یہ پڑھا تھا آپ علیہ السلام کی آمد پر، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعٍ ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ یہ ان بنی نجار کی بچیوں نے یہ پڑھا تھا جو چھوٹی چھوٹی طالبات تھی، اور چھتوں پہ چڑھ کر آپ علیہ السلام کی آمد پر انہوں نے یہ خوبصورت اشعار کہے تھے۔ اسی قبیلہ بنی نجار کے ساتھ ان کا بھی تعلق ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان لوگوں کے دلوں میں آپ علیہ السلام کی محبت کس قدر ہوگی۔ پھر حضرت حارثہ بن نعمان کو دوسرا شرف یہ ملا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام مدینہ طیبہ لاتے ہیں تو حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش نصیب تھے کہ جن کے گھر کو آپ علیہ السلام نے پسند فرمایا تھا، اور اللہ کے نبی کی اونٹنی جن کے گھر کے سامنے بیٹھی تھی۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں آپ علیہ السلام 6 یا 7 مہینے تک آپ علیہ السلام رہے ہیں۔ اور حارثہ بن نعمان وہ خوش نصیب ہے کہ جن کو آپ علیہ السلام کا پڑوس ملا تھا، یعنی ابو ایوب انصاری کے گھر کے ساتھ والا جو گھر تھا وہ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ تو اس اعتبار سے آپ علیہ السلام کو پڑوس بھی ملا، اور پڑوس کا اچھا مل جانا اور پھر پیغمبر کا پڑوس، یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی شرف نوازی ہوتی ہے۔ تو حضرت حارثہ بن نعمان یہ خوش قسمت انسان ہے کہ جن کو آپ علیہ السلام کا پڑوس بھی ملا ہے۔ پھر حضرت حارثہ بن نعمان کا تعلق حضور کے ساتھ اور محبت کیسی ہے، آپ اندازہ لگائے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا جب بھی نکاح ہوتا تھا، جب بھی حضور کا نکاح ہوتا تھا نا، تو مسجد نبوی کے آس پاس کچھ مکانات تھے، وہ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے۔ جب بھی آپ علیہ السلام کا نکاح ہوتا تو حضرت حارثہ بن نعمان اپنے گھر کی چابی جو ہے وہ آپ علیہ السلام کو دے دیا کرتے تھے، یعنی کئی گھروں کی چابیاں آپ علیہ السلام کو عطا کر دی۔ تو حضرت حارثہ بن نعمان یہ بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ نیکی کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح جب حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ ہوتا ہے تو حضور چونکہ حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر میں آیا جایا کرتے تھے، تو قدرے دور پڑتا تھا حضرت فاطمہ الزہرا کا گھر آپ علیہ السلام کے گھر سے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ تمہارے گھر میرا آنا جانا ہوتا ہے، قدرے دور ہے، لیکن مسجد نبوی کے آس پاس کے جو گھر ہے وہ حضرت حارثہ بن نعمان کے گھر ہیں، اور اس نے پہلے ہی بہت زیادہ نیکیاں کی ہے، تو میرا دل نہیں چاہتا کہ میں ان سے مکان کی بات کروں۔ یہ بات چلتے چلتے حضرت حارثہ بن نعمان کے پاس پہنچ جاتی ہے، تو حضرت حارثہ بن نعمان جو ہے وہ آتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے، اور وہ عصر کی نماز آپ علیہ السلام کے پیچھے پڑھتے ہیں اور کھڑے ہو کر رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں حضور مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کی بیٹی کے لیے مکان چاہیے قریب، تو حضور میرے لیے تو سب سے بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ میرا کوئی تعلق قائم ہو جائے، تو فاطمہ الزہرا اگر قریب آنا چاہتی ہے تو حضور میرے گھر کی چابی حاضر ہے۔ یہ حارثہ بن نعمان کی یہ نیکیاں آپ علیہ السلام کے ساتھ، اور انہی وجہ سے پھر صلہ بھی کیا ملتے ہیں،
یہاں تک ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے اور حضور کے پاس کوئی ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا. حضرت حارثہ بن نعمان گزر کر جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ حضور انہوں نے گزرتے ہوئے آپ کو سلام نہیں کیا. وہ چلے جاتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بعد میں پوچھتے حضرت حارثہ بن نعمان سے کہ حارثہ تم گزرے تھے اور مجھے سلام نہیں کیا. عرض کیا کہ حضور آپ کا تکلم فرما رہے تھے, آپ گفتگو فرما رہے تھے کسی کے ساتھ, تو مجھے مناسب نہیں لگا کہ میں آپ کی بات کاٹوں درمیان میں آ کر. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے دیکھا تھا اس کو جو میرے پاس بیٹھا ہوا تھا؟ عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ دیکھا تھا. آپ نے فرمایا وہ تو جبرائیل امین تھے, اگر تم اسے سلام کرتے تو وہ تمہیں سلام کا جواب عنایت کرتے. بلکہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے سلام کیا تھا اور جبرائیل امین نے سلام کا جواب بھی عطا کیا تھا ان کو. اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے کر گئے تو معراج پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جنت دکھائی, تو جنت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے لیکن شخص کوئی جنت میں موجود نہیں ہے. تو آپ علیہ السلام نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل جنت میں قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے لیکن یہاں پر بندہ کوئی نہیں ہے. تو حضرت جبرائیل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا غلام اور آپ کا پیارا صحابی حضرت حارثہ بن نعمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو مدینہ طیبہ کے اندر تلاوت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی تلاوت کی آواز سناتے ہیں فرشتوں کو. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وجہ کیا؟ کہا جی وہ صلہ رحمی بہت کرتا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں نیکی یہ ہے, ہاں صلہ رحمی ہی نیکی ہے, صلہ رحمی ہی نیکی ہے. تو بعد میں پتا چلا کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ بڑا حسن سلوک کیا کرتے تھے, اپنی والدہ کی بہت زیادہ خدمت کیا کرتے تھے. یہ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں جی, ہر ایک صحابی بڑھ سے بڑھ کر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.